بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں سورہ بقرہ 20 آیت کی تفسیر بتانے جا رہی ہوں، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس حیرت انگیز جامعیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی 7 مختصر آیات میں توحید الہی اور صفات کمالیہ کا بیان آ گیا ہے، اس کی نظیر سے مذاہب عالم کے دفتر خالی ہیں۔ ان سے بڑھ کر تو کیا اس کے برابر بھی مثال پیش کرنے سے دنیائے مذاہب عاجز ہے۔ مسیحی دنیا کو بڑا ناز اپنی انجیلی دعا پر ہے، یہاں اسے درج کیا جاتا ہے: ہر مصنف مزاج آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس انجیلی دعا کے درمیان کیا نسبت ہے۔ انجیلی دعا: اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہے نہ جائے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر ہے تو۔ ہماری روز کی روٹی ہمیں آج دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو ہمارے قرض ہم کو معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ وہ کہاں رب العالمین کی لامحدودات وسعت اور ہمہ گیری، اور کہاں آسمان پر بیٹھے رہنے والے محدود اور پھر باغ جیسی مادی تعلق رکھنے والی ہستی۔ ایک طرف اعلان ہو رہا ہے ہمہ گیر صفات بوحیت، رحمانیت، رحیمیت و مالکیت، اور دوسری طرف ان کے بجائے ذکر ہے صرف زمین پر آسمانی بادشاہت آنے کا۔ توحید خالص پر جو زور قرآنی عبادات میں منع اور عبادت غیر و منع استعانت بالغیر میں ہے، انجیلی دعا میں ہے، اس کا پتہ تک نہیں۔ انجیلی دعا کی آیت نمبر 3 میں روٹی کی اس درجے اہمیت مادیت کی انتہا ہے۔ محض برائی سے بچنے کی دعا صراط مستقیم پر قائم رہنے کی نسبت سے کئی زیادہ ہلکی ہے۔ اس طرح کے حروف جو قرآن مجید کی بعض صورتوں میں واقع ہیں مقطعات کہلاتے ہیں اور حروف تہجی کی طرح پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی معافی خدا نے کسی مصلحت سے بندوں پر ظاہر نہیں کیے۔ بعض مظاہرین نے جو معنی تجویز کیے ہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کے معنی کا جاننا ضروری بھی نہیں۔ انہیں آدمی اگر نہ بھی جانے تو قرآن کی کھٹک رہتا ہے اور برائی اور نقصان سے بچتا رہتا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حواس اور عقل سے پوشیدہ ہیں، مثلاً خدا کی ذات، صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ہم ان کو صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے سے صحیح مانتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی پابندی سے نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اسلام میں نماز کا مزاج اور اس کی صحیح شکل یہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اس پر اس طرح مداوعت کرتے رہتے ہیں گویا وہ بھی نماز کا جز اور اس کے اندر داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض و وفات میں بھی اسے ترک نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑنے والوں پر سخت ناراض ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ لوگوں کو بعض نماز میں نہ دیکھا تو فرمایا کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر حکم دوں کہ لکڑیوں کو جمع کر کے ان کے گھروں کو جلا دیا جائے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق مندرجہ ذیل عقائد پر ہوتا ہے۔ خدا اس عالم کے خاتمے کے بعد ایک دوسرا عالم بنائے گا۔ اس میں پوری نوع انسان کی جو ابتدائی افزائش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی، بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا۔ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ نافرمان ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ آخرت پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے کوئی شک و شبہ اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ قبولیت حق کے لحاظ سے یہ انسانوں کو پہلی قسم ہوئی، یہ انسانوں کی دوسری قسم ہے۔ قبولیت حق کے لحاظ سے یہ انسانوں کی پہلی قسم ہے، یہ انسانوں کی دوسری قسم ہے جو قبولیت حق کے لحاظ سے پہلی قسم کی ضد ہے۔ اس سے مراد مشرکین و اہل کتاب کے وہ لوگ جو حتیٰ کہ جو حق کو اچھی طرح پہچان لینے کے بعد اس کی مخالفت میں پیش تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، راہ اختیار کی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کے پیش کی تو وہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا امتیاز بخشا ہے اور ساتھ ہی اس کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے، بدی کا اختیار کرنا چاہے۔ اگر وہ نیکی اور بدی کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کو نیکی کی راہ میں ترقی کی توفیق ملتی ہے۔ اگر وہ بدی کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کا دل برائی کا رنگ پکڑنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ رنگ اس پر اس قدر عذاب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر نیکی کی رمق باقی نہیں رہتی۔ یہی مقام ہے جہاں پہنچ کر اللہ کے قانون کے تحت آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور کیونکہ مہر لگانے کا قانون اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے اس لیے اس قانون کے تحت مہر لگنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس طرح کی مثالیں قرآن میں متعدد مقامات پر ملیں گی جہاں اللہ نے بعض افعال اپنی طرف منسوب کیے ہیں، لیکن ان سے مقصود ان افعال کی نسبت نہیں ہے بلکہ ان قوانین کی نسبت ہے جن کے تحت وہ افعال واقع ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کی تیسری قسم ہے، یعنی منافقین جو باطن میں کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ یہاں بیماری سے مراد منافقت کی بیماری ہے، یعنی ان کی نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں انہی کا ہے، یعنی آخرت میں عذاب اور دنیا میں رسوائی اور فضیحت، اور اللہ کی اس بیماری میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ منافق کو اللہ فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ اس سے ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ جو اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں، یہاں شیطان اور منافقت اور زیادہ منافق بنتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کے معنی شریر اور سرکش ہیں۔ یہ لفظ جنون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ان انسانوں کے لیے بھی جو اس خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہاں شیطانوں سے مراد تو یا تو کفار ہیں جو اپنے کفر کے سب پر
ظاہر کرتے ہیں، یا وہ منافقین سے مراد جو ان میں رئیس سمجھے جاتے تھے۔ اردو کے محاور میں بنانے کے معنی احمق بنایا جاتا ہے، یعنی جب پیغمبر نے نور ایمان پھیلایا تو اہل بصیرت پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر منافق جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کرنے کے لیے گونگے، حق بینی کرنے کے لیے اندھے، یعنی باطل سے حق کی طرف اور کفر سے ایمان کی طرف نہ پلٹیں گے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینے سے وہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، لیکن بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو اسلام کے قطع منکر تھے اور کسی فائدے کی خاطر مسلمان بن گئے تھے، اور دوسری مثال ان منافقین کی ہے جو شک اور تدبس میں مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسے بھی نہیں کہ اس کی خاطر تکلیف اٹھائیں اور مصیبتیں برداشت کریں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے۔ یہ منافقین جب اسلام کی مادی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھا جاتے ہیں تو یہ ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ اگر چاہتا تو ان کی بینائی سبب کر لیتا۔ جس طرح پہلی قسم کے منافقین کی بصارت اس نے سلب کر لی، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ جو کسی حد تک دیکھنا چاہتا ہو اسے اتنا بھی دیکھنے نہ دے، چنانچہ جس قدر حق دیکھنے کے لیے وہ تیار تھے اسی قدر بینائی اللہ نے ان کے پاس رہنے دی، یعنی جب تک اس بات کو جانتے ہوں کہ وہ تصرفات اللہ تعالیٰ کے کوئی کرنے والا نہیں، تو اس صورت میں کب زیبا ہے کہ خدا کے مقابلے میں دوسروں کو معبود بناؤ، یعنی تمہارے ساتھ بت میں دوزخ کا ایندھن بنیں گے، یعنی شکل میں ان پھلوں سے ملتے جلتے ہوئے ہوں گے جس سے وہ دنیا میں آشنائے جاتے تھے، البتہ لذت میں وہ ان سے ہر قدر جہاز زیادہ بڑھتے ہوئے ہوں گے، اور جنتی انہیں کھا کر زیادہ خوش ہوں گے۔ قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جا بجا مچھر، مکھی، مکڑی وغیرہ کی تمثیلات ہیں۔ اس قسم کی آیات سن کر مخالفین اسلام اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں حقیر چیزوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ اس اعتراض کا جواب یہاں دیکھا گیا ہے۔ فاسق وہ ہے جو دائرۂ اطاعت سے باہر نکل جائے، یعنی نافرمان۔ ناظرین، یہاں پر 20 آیت کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، تو اس سے آگے نیو ویڈیو آئے گی، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، نہیں کٹ کرنے۔ ناظرین، یہاں پر 20 آیت مکمل ہو چکی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو 21ویں آیت سے ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن۔